پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق اگلے ماہ کے پہلے ہفتے میں الیکشن شیڈیول جاری کر دیا جائے گا۔ فروری میں الیکشن کروانے کا جو اعلان آلریڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کر دیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اور اب سیاسی جماعتیں گیئر اپ ہو چکی ہیں۔ الیکشن مہم بھی چل رہی ہے، جلسے بھی ہو رہے ہیں، تقاریر ہو رہی ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگانے کی جو ایک روایتی سیاست ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کی جھلک ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو بنیادی ایشوز ہیں پاکستان کے، معیشت سے لے کے آئینی اصلاحات تک، اس پر بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ 18ویں ترمیم جو پاس کی گئی تھی 2008 کے بعد، کیا اس میں بھی کوئی ترمیم کرنے کی گنجائش موجود ہے؟ صوبوں کو وسائل دیے گئے تھے، کیا ان کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ان وسائل سے انہوں نے کیا بھرپور فائدہ اٹھایا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وسائل کی تقسیم تھی وفاق اور صوبوں کے مابین، اس پر کیا اصلاحات مزید ہو سکتی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ایک اہم بات جو آئی ایم ایف نے بھی حکومت پاکستان سے اپنی جو ڈائلاگ پروسیس تھا اس میں بات چیت کی، وہ یہ کہ ہمیں 5 سالہ ترقیاتی پروگرام کی طرف جانا چاہیے، یعنی کہ ایسے منصوبے جو اگلے 15 20 25 یا 30 سال میں مکمل ہونے ہیں، ان کے لیے فنڈز مختص کرنا ترقیاتی پروگرام میں، وہ شاید ہماری معیشت کو دیکھتے ہوئے سود مند نہ ہو۔ بہرحال یہ وہ چیلنجز ہیں جو دیکھنے ہیں، جن کو فیس کرنا ہے اگلے آنے والی منتخب حکومت نے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو الزامات کی سیاست ہے وہ ایک افسوسناک امر ہے، افسوسناک پہلو ہے۔ اگر کسی ایک سیاسی جماعت پر آپ الزام لگائیں گے کہ ان کی کوئی کنائیونس ہے، کسی کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، تو وہ یقیناً مناسب نہیں ہوگا۔ اگرچہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اپنے ایک بیان میں واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ جو موجودہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یہ صاف شفاف انتخابات کرائے گا، انہیں اس بات کا یقین ہے، لیکن ان کے صاحبزادے یا پارٹی کے دیگر لوگ شاید ان کی بات پر یقین نہیں رکھتے، اور ابھی تک ان کے یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ انور رضا مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے، بہت بہت شکریہ۔ سجاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، راولپنڈی سے تعلق ہے اور اگلے ٹکٹ کے بھی امیدوار ہیں۔ بہت بہت شکریہ سجاد خان صاحب۔ آپ کا نادر گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ دیر میں شیخ صلاح الدین صاحب بھی متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ انور رضا آپ سے آغاز کرتا ہوں ویری کوئکلی۔ آصف علی زرداری صاحب ایک بات کرتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب دوسری بات کرتے ہیں، تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے یا دونوں میں آپس میں کوئی کوارڈینیشن کا فقدان ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے، آصف علی زرداری صاحب جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے دے رہے ہیں، اور وہ زمینی حقائق کے ساتھ ساتھ انہیں پتہ ہے کہ میں نے اس بیان کی قیمت بھی حاصل کرنی ہے۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ بیان دیا ہے، ورنہ آپ دیکھیے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن پر اعتماد اور وہ صاف شفاف انتخابات کروائیں گے۔ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ کروائیں۔ پہلا جو سٹیٹمنٹ ہے، اچھی بات ہے، اداروں پر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے، لیکن اس کی قیمت وہ وصول کریں گے، اس پر ذرا غور کیجیے گا۔ میں نے دوسری مرتبہ یہ بات کہی ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل آپ کا سسٹم ہے اور جو نظام چل رہا ہے، انہوں نے اس کے مطابق بات کی ہے، لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں وہ، اس وجہ سے شاید وہ اس ادارے پر اعتماد نہیں کر رہے۔ دیکھیے، یہ وہ انتخاب ہے انفارچونیٹلی، کیونکہ ہمیں اس پر منع کیا گیا ہے۔ اگر ہمیں منع کیا گیا کہ آپ انتخابات پر بات نہیں کر سکتے تو پھر کون بات کرے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اور یہ بھی پھر آپ کی آزادی سے متعلق ایک سوال ہے جی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے، اب اس پہ ذرا غور کیجیے، یہ بات کیوں کہی ہے؟ اب یہ وہ انتخابات ہیں کہ جن کے رزلٹ سے پہلے ہی سب کو معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تو اس کی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی جب میاں صاحب کو نااہل کیا گیا، وہ باہر گئے، ان کو ایک طرح سے سیاست سے باہر رکھا گیا، تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوئی۔ یہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں، بلاول صاحب بھی جب وزیر تھے یہ بات کرتے تھے۔ اب اگر اس ناانصافی کا اگر ازالہ ہو رہا ہے کہ ایک بندہ آیا، اس کو موقع دیا کہ جی آپ عدالتوں کے سامنے پیش ہو کے وہ کام کریں، اور اگر کچھ ریلیکسیشن مل گئی انہیں کسی طرح سے یا ان کے قانونی مشیروں نے حاصل کر لی، تو اس میں فیوریٹزم کیا ہے؟ دیکھیے شہزاد، ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ حالات اور وقت کو دیکھ کر اپنے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا پھر وہی سٹیٹمنٹ ہم اپنی سکرین پر بھی چلاتے ہیں، اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ ماضی میں انہوں نے کچھ کہا تھا اور اب حال میں کچھ کہہ رہا ہے، شاید مستقبل میں وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ اگر آپ بات کرتے ہیں فیصلوں کی، تو دیکھیے ہمارے ہاں پاکستان میں جو بدقسمتی سے جمہوریت ہے، اس میں سیاست کیا ہے کہ آپ نے حالات کے مطابق اور وقت کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2018 کا انتخاب بھی، آج بھی آپ کو 2023 بھی یاد ہے، تو دیکھیے کہ جو فیصلے آپ کو نظر آتے ہیں اس میں مصلحت ہوتی ہے۔ اب وہ آپ اس کو قومی مفاد میں کہہ دیجئے یا پولیٹیکل پارٹیز اپنے مفاد میں کہہ لیجئے یا پھر عوام کے وسیع تر مفاد میں کہہ لیجئے کہ ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی انہی فیصلوں کی وجہ سے پاکستان آج اس نہج پر پہنچا ہے کہ نہ تو اس میں جمہوریت ہے اور نہ ہی آپ کو معاشی استحکام ہے۔ اس لیے شاید یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر، آپ نے کہا انٹرو میں کہا تھا کہ الزامات لگاتی ہیں، یہ بھی ہماری سیاست کا ایک حسن ہے، جمہوریت کا حسن ہے، جس کو یہ سیاسی جماعتیں مان نہیں پڑنے دیتی۔ لہٰذا یہ الزامات بھی آپ سمجھیے کہ جب انتخابات قریب ہوتے ہیں تو یہ لگاتے ہیں، اور ماضی میں آپ نے دیکھا یہی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرتی ہیں اور مخلوط حکومت بھی بناتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ سجاد خان صاحب، پہلے تو یہ بتائیں تیاری کیسی ہے؟
माशाल्लाह जी हम तो 2018 से लेके आज तक हम तो अपने इलाके में बैठे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं। हमें पता है इलेक्शन एक दिन होना ही होना है, चाहे जितने भी डिक्टेटर्स आए हैं बाद में इलेक्शन हुए हैं। तो हम तो माशाल्लाह, और यही वजह है कि पंजाब में जैसे आपके इल्म में है कि 2018 में भी जो लार्जेस्ट पार्टी थी पीटीआई के बाद वो मुस्लिम लीग नून थी। हालांकि मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, उस वक्त हमारे हालात इतने थे, मुश्किल थे। लेकिन आपके सामने है कि 2018 में जब ज़िमनी इलेक्शन पीटीआई की गवर्नमेंट थी और मैं NS 60 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ा हूँ, तो हमारी तैयारी की वजह से माशाल्लाह मैं रात के 9 बजे डिक्लेयर हो गया था कि मैं जीत चुका हूँ। लेकिन सुबह 4 बजे जब पता चला कि मैं 300 वोटों से हरा दिया गया हूँ, लेकिन हमने अपना हौसला नहीं हारा और हम आज भी। और बिलावल भुट्टो साहब का जो आप कह रहे हैं कि वो मेन वजह यही है कि क्योंकि पंजाब में उस वक्त भी हमारी अक्सरियत थी, और जिस वक्त कहते थे जी कि धांधली हुई है या उसके बावजूद हमने मेजॉरिटी पंजाब में हमने ली थी। और फिर हमारी उन आपके सामने वो कैंडिडेट्स जो MNA बने थे उनको जहाज़ों पे ले जाके उनके साथ उनको पार्टियां तब्दील करवा दी गई। आज भी माशाल्लाह, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने जितने भी टेन्योर 2-3 टेन्योर उनके गुजरे हैं आपके सामने हैं, तरक्की उन अदवार में हुई है और लोग वही चीज़ें देखते हैं। 2018 में आप देखें जब हमारी गवर्नमेंट गई तो उस वक्त आप प्राइसेस देखें कि उस वक्त आटा, चीनी, मेडिसिन्स, पेट्रोल, डॉलर, उसकी क्या पोजीशन थी। फिर लोग वो तज्जिया निकालते हैं कि जब 18 में मियां साहब की गवर्नमेंट जाने के फ़ौरन बाद एक सवाल है, इससे पहले सवाल पूछूं, शेख सलाउद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सजाद खान साहब, मियां साहब की को जब नाअहल किया, उनकी जब हुकूमत गई, हुकूमत तो नहीं मतलब वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, तो उस वक़्त उनका लहजा सख्त था, बाद में भी सख्त रहा। अब लोग ये कहते हैं उनका लहजा नरम हो गया है। ये जो ट्रांजिशन है, ये तब्दीली है, ये क्या है? देखिए हालात के साथ उस वक्त सिचुएशन और थी। अब मियां साहब, उस वक्त मियां साहब को इलेक्शन से बाहर निकाल दिया गया था। इस वक्त मियां साहब खुद अपनी पार्टी की क़यादत कर रहे हैं और मियां साहब का लहजा शुरू से ही मियां साहब का लहजा नरम था। लेकिन जब अब मियां साहब इलेक्शन की क़यादत कर रहे हैं, हम सब इस बात पे पूरी उम्मीद है कि मियां साहब के आने की वजह से हमारी जो पोजीशन पहले 70% थी, अब इंशाल्लाह वो 90+ हो रही है। तो मियां साहब का लहजा बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। इंशाल्लाह ये सारा जो है मेहनत पे है और अल्लाह के बड़ा करम है कि मियां साहब ने जिस तरीके आते ही पंजाब तो अल्लाह के हुक्म से वैसे आपके जो साबिक इत्तेहादी और इस वक्त के सियासी हरीफ पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जी इलेक्शन ही ना कराएं, वैसे मियां साहब को वज़ीर आज़म बना दें। आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बयान दिया है। देखिए, तो ये इंप्रेशन, एक तासुर है कि आपको मदद हासिल है। ये बिलावल भुट्टो साहब वो वक्त भूल गए हैं जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था और बिलावल आसिफ जरदारी साहब बलोचिस्तान में जाके उन्होंने जिस तरीके के साथ सारी सियासी जमातों को मिला के, और फिर आपके सामने जो रिजल्ट्स आए थे उस वक्त, उससे पहले बाप पार्टी, हाँ बाप पार्टी, हमने तो इल्ज़ाम नहीं लगाए। अगर आप बाप पार्टी हमारे साथ या MQM हमारे साथ इत्तेहाद करना चाहती है, मियां साहब की देखें शहजाद भाई, इस वक्त सिचुएशन ये है कि मुल्क को इस दाने पे ले जाया गया कि हम तमाम सियासी जमातों को मिलकर इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। अकेले मियां साहब की ये जिम्मेदारी नहीं। और जैसे आपके सामने PDM बनी, उस वक्त भी हमने अपनी सियासी खुदकशी की, हमने उस वक्त इक़्तिदार संभाला। शहबाज शरीफ साहब को आज उस चीज़ के ताने भी दे रहे हैं लोग, लेकिन अगर उस वक्त हम ये ना करते तो आज मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा चुका होता। नादिर कबूल साहब, आसिफ अली जरदारी साहब का जो बयान है कि उनको भरपूर एतमाद है, यकीन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साफ और शफाफ इंतखाबात कराएगा, लेकिन जब हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुनते हैं तो उनके बयानात बिल्कुल बरक्स हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब बात कर रहे हैं। इसकी वजह ज़रा समझा देंगे हमें? देखिए, बुनियादी वजह तो यही है कि बिलावल साहब यंग है, ऑब्वियसली उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अग्रेशन है, और जहाँ तक आई एम कंसर्न्ड चेयरमैन जो पार्टी के हैं वो बिलावल साहब ही, आसिफ जरदारी साहब भी हमारे लीडर है, वो को चेयरमैन है, मगर फाइनल कॉल। अच्छा, ये एनर्जी और एग्रेशन ये कोई पॉजिटिव बात है आजकल के माहौल और सियासत में या नेगेटिव? देखिए, जिस मुल्क में 65-70% आपकी आबादी बिलो द एज ऑफ 35 हो, तो आई थिंक वो रिप्रेजेंट करते हैं इस वक्त की आवाम को और आवाम के सेंटिमेंट्स को। तो इट्स जस्ट अ गुड पॉलिटिक्स, नथिंग टू डू विद द रियलिटी। हाँ नहीं, देखिए जो सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं पिछले 2-3 महीनों में, वो तो यही इसी तरफ जा रहे हैं कि जिस तरह बिलावल साहब ने पहले भी फरमाया था कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन का डेट पता है, और ये बात सच हो गई। बिकॉज राजा रियाज आपको जो पता है, जो अभी नून लीग के टिकट होल्डर बनने वाले हैं, जो उस वक्त अपोजिशन के लीडर थे, जॉइंट अपोजिशन के,
लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जिसको बोलते हैं, तो उनको डेट पता था, उन्होंने तो उसी को बता दिया था कि फेब में। बिलावल साहब ने भी ये बात की कि एक ही पार्टी को पता है, और इस बात से जाहिर हो गया था कि सिर्फ नून लीग को ही पता था कि इलेक्शन कब होंगे। उनको ही बताया गया था कि भाई आप लोग आराम से तहम्मुल से बैठे, नवंबर में इलेक्शन नहीं होने वाले, हालांकि नवंबर में होने चाहिए थे, अभी इस महीने में इलेक्शन होने चाहिए थे क्योंकि अगस्त में असेंबली डिसॉल्व हुई है। तो थोड़ा सा मसला ये हो गया ना, आप लोग वो मर्दमशुमारी को नोटिफाई कर गए थे, वो ना करते तो शायद नवंबर में ही इलेक्शन हो जाते। हमें उसमें भी मियां शहबाज शरीफ साहब ने उस मीटिंग के अंदर यही मिसलीड किया हमें, जिसपे हमें आज भी दुख है और तकलीफ है कि हालांकि हम आपके इत्तेहादी थे, आपने हमें मिसगाइड किया। आपने कहा था कि मर्दमशुमारी को अप्रूव कर दें, उसकी अप्रूवल दे दें, वोट अपना डाल दें, इलेक्शन फिर भी 90 डेज में ही होगा। ये मीटिंग के अंदर हुआ था और ये बात हमारी पार्टी की लीडरशिप ने ऑन रिकॉर्ड। मैं कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, नादिर कबूल साहब, जब जरदारी साहब कहते हैं कि उन्हें यकीन है, भरोसा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, तो ये फीलिंग जो है उनके साहबजादे या बाकी पार्टी रहनुमा क्यों शेयर नहीं करते? देखिए, आसिफ ज़रदारी साहब किसी वजह से उनको मफाहमत का बादशाह बोलते हैं। वो अभी भी एक कह सकते हैं कि मफाहमत की सियासत कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। मुल्क को इस वक्त मफाहमत की ज़रूरत है भी एक हद तक। बिलावल साहब एक प्रिंसिपल स्टांस ले रहे हैं, वो इन प्रिंसिपल कह रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं जरदारी साहब का, बड़े जरदारी साहब का स्टांस जो है प्रिंसिपल नहीं है? देखिए, वो जिसको कहते हैं ना कि सबको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं इस वक्त, सारे इदारों को, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। तो उस वजह से वो इस तरह की समझे सुलझी हुई और एक कहते हैं ना कि थोड़ी सी ट्यून डाउन और मेलो सियासत कर रहे हैं। बिलावल साहब, जिस तरह मैंने ऑलरेडी अर्ज किया कि बिलावल साहब अग्रेसिव सियासत खेल रहे हैं और उनके अंदर जज्बा, एक जोश है, एक जवानी का। वेरी राइट। मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। शेख सलाउद्दीन साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मखलूत हुकूमत में रही है, आपके वर्किंग रिलेशन भी हैं, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के बाद ज़रा थोड़ी सी शायद डिस्टेंस ज़्यादा पैदा हो गया। अभी आपके पार्टी रहनुमा कहते हैं कि जी हम सिंध में पीपल्स पार्टी को नाकों चने चबा देंगे। क्या ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उस एग्रेसिव पॉलिटिक्स का जवाब है कि जो आप उन्हें देना चाह रहे हैं? शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो ये है कि इस वक्त जो पोजीशन है कराची की, ख़ास तौर पे क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची है, कराची के जो हालात हैं आपके सामने और बदतरीन सूरत हाल के ऊपर पीपल्स पार्टी ने लाकर खड़ा किया है तकरीबन 15 साल से कम्प्लीटली उनके पास सब कुछ है। हमने बड़ी कोशिश की इनके साथ कि कम अज़ कम जो है कुछ आवाम के मसाइल हल हो जाएँ, लेकिन नहीं हो सके। और बदकिस्मती से ये समझ लें कि जो सबसे बड़ा हमारा इस वक्त इशू था वो था मर्दमशुमारी का, सेंसस का। सेंसस को हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उस वक्त हमारी ये बात सुनी और उसको एड्रेस किया प्रॉपर तरीके से। उन्होंने दोबारा से, क्योंकि ये हमें तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख पे जो है वो ख़त्म कर दिया था कराची की शहरी आबादी को। ये सारे हमने बादियाब कराए। बाद में जब उन्होंने दोबारा से इसकी मर्दमशुमारी की गई, सेंसस को दोबारा रीसेंसिस हुआ और उसमें जो है हमने तकरीबन 70 लाख के करीब जो लोग दोबारा से शामिल हुए, यानी 2 करोड़ 5 से 7 लाख की आबादी को इन्होंने अब कबूल किया। मसला ये था कि हम तो 3.5 करोड़ की आबादी जो है वो वाला शहर कहते हैं, और ये बात हकीकत है। अगर इसके वसाइल को देखा जाए और मसाइल को देखा जाए और उसको अगर मुआवजा किया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बड़ी आबादी वाला शहर है और ये पाकिस्तान की बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान जब कहा जाता है तो इसको समझें। और ये वो इकोनॉमिक हब है जिससे पूरा पाकिस्तान चलता है, पलता है, फूलता है। तो इसको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत थी, लेकिन कभी भी इस पे तवज्जो नहीं दी गई। एमकेएम ने हमेशा, और आज भी हम अगर इस जद्दोजहद के लिए हम फाइट कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि अच्छा, इस जद्दोजहद में आपकी जो मुलाकात हुई मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप से, तो अब ये एक अंदाजा लगाया जाए कि इस जद्दोजहद में अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज भी आपके साथ शामिल होगी पीपल्स पार्टी के खिलाफ? देखें, एक तो ये है कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात होते हैं इस सिलसिले में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग हमारे पास आए भी और हमें वहाँ लाहौर बुलाया भी। बेसिकली देखें, ये पॉलिटिकल एंगेजमेंट है। अगर लोग हमें बुला रहे हैं और इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो शहर है कराची, इसमें एमकेएम एक हकीकत है, इस बात को समझ लिया जाए, एमकेएम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए।
انہوں نے اس بات کو سمجھتے ہوئے ہمیں بلایا، ہماری قیادت کو، اور وہاں بات چیت ہوئی ہماری اور اس کے بعد ان کے 2 اراکین جس میں ایاز صادق صاحب اور سعد رفیق صاحب وہ کراچی تشریف لائے اور ہماری ان سے بات ہوئی ہے. لیکن دیکھیں یہاں پر ہم جو انگیجمنٹ، جو پولیٹیکل انگیجمنٹ کر رہے ہیں، بیسیکلی ہمیں قانون سازی کرنی ہے اور وہ قانون سازی بہت ضروری ہے کراچی کے لیے. اگر دیکھیں صرف جس طرح ہم نے پروونشل اٹانومی کی بات کرتے تھے، جس وقت ہم صوبائی خود مختاری کی بات کرتے تھے، تو وہاں پر ہمیں کچھ چیزیں تو ہو گئی لیکن اس میں پوری طریقے سے وہ قانون پاس نہیں ہوا جس میں ہمیں صوبے سے ہم نے بلدیات کے اندر، یعنی کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہاں شفٹ کرنا تھا فنڈ کو، وہ شفٹ نہیں ہو سکا. وہ پورا کی پورا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس رہا. انہوں نے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اختیارات کو منتقل ہی نہیں کیا. ہم چاہتے ہیں کہ اختیارات کو منتقل کر کے بلدیاتی نمائندے کو دیا لیکن جائے. آپ کو کیونکہ یہ سارا کیسا کام لگتا ہے بلدیات کہ میں ہوتا ہے. 18ویں ترمیم جب پاس کی گئی اس میں ساری سیاسی جماعتیں اس میں شامل تھیں، کنسنسس تھا، بڑی طویل نشستیں ہوئیں قومی اسمبلی کی عمارت میں، اور اس کے بعد پھر یہ 18ویں ترمیم پاس ہوئی تو اس کی روح یہی تھی کہ ڈیلیگیشن آف پاور ٹو دا لویسٹ لیول، یعنی کہ جو بلدیاتی یا مقامی حکومتوں کی آپ بات کر رہے ہیں. تو اس میں آپ صرف اور صرف کیا صوبائی حکومتوں کو مورود الزام ٹھہرائیں گے کہ انہوں نے نیک نیتی سے کام نہیں کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جب بھی قانون سازی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے آئین ہے اس وقت ہمارے سامنے، اس میں قانون بنے ہوئے ہیں پہلے سے، لیکن امینڈمنٹ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں. ہم نے اس وقت جو ہے ہم نے اس بات کو یہ سمجھتے ہوئے ایک نیک نیتی کے ساتھ کیا تھا کہ پروونشل اٹانومی دلائی، یعنی صوبے کو خود مختار بنایا، تمام صوبوں کو پاکستان کے. اور ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ صوبے خود مختار ہوں تاکہ عوام کے اندر جو ہے وہ اس کے ثمرات جو ہے وہ نظر آنے لگیں. بدقسمتی سے وہ چیزیں جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ، یعنی کہ جو عوامی جو خدمات کے ادارے ہیں ان کے پاس وہ نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے آج بدترین صورتحال پہ ہم کھڑے ہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک. میں آتا ہوں واپس. انور رضا صاحب، اب جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا منشور لے کے آ رہی ہیں اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. ایک جماعت کے بارے میں بات ہوئی، انہوں نے تردید کی کہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے اس کو رول بیک کرنے کا، لیکن یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس پہ الیکشن سے پہلے بحث بھی ہونی چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ سیاسی جماعت کا کیا سٹانس ہے، تاکہ اگر وہ کل حکومت میں آئیں تو وہ کیا کریں گے. 18ویں ترمیم پہ ہمیشہ سے یہاں پہ 2 آراء رہی ہیں. آپ کے خیال میں جب یہ پاس ہوئی اور اس کے بعد جو کنسنسس ڈیولپ ہوا تو دوسری رائے کا کیا جواز ہے؟ دیکھیے شہزاد، 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، مسلم لیگ نون جو اس وقت سیاسی اتحاد کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے کہیں نہ کوئی کمٹمنٹ کی ہوگی کسی پولیٹیکل اتحاد کے ساتھ. میری مراد باپ کے ساتھ ہے، ان کے کنسرنز ہیں. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی جس طرح انہوں نے بتایا کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی اور بلدیاتی جو نظام ہے اس تک لے کے جانا، تو ڈیفینیٹلی وہاں پر جب آپ سیاسی اتحاد کرتے ہیں تو پھر آپ بہت ساری کمٹمنٹس کرتے ہیں. ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون نے بھی 18ویں ترمیم سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے کوئی کمٹمنٹ کسی نہ کسی سیاسی اتحاد کے ساتھ کی ہو. ایک بات تو یہ طے ہے نا کہ آئینی ترمیم ہے وہ کوئی مطلب ایسا کوئی مقدس وہ صحیفہ نہیں ہے کہ جس میں ترمیم نہیں ہو سکتی. بنیادی خدوخال کے علاوہ اگر سیاستدان جن کے پاس مینڈیٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کوئی ترمیم کر سکتے ہیں ان دا لارجر پبلک انٹرسٹ، وہ کر سکتے ہیں. پہلی بات تو ایک کلیئر. بالکل. دوسرا، اگر ایک آپ نے اسٹیپ لیا اس کے رزلٹ نہیں آئے، اس میں آپ سمجھتے ہیں بہتری آ سکتی ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. دیکھیے نا، آپ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو آپ نے اختیارات دیے، صوبے اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے جس طرح کرنے چاہیے تھے. اب آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں 2/3 میجورٹی کے ساتھ. کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، کوئی یہ قرآنی صفات تو نہیں ہے کہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اسی پارلیمنٹ میں 18ویں ترمیم منظور کی تھی. اب آپ اس کو ریوزٹ بھی کر سکتے ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا شہزاد، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ممکن ہے آپ نے کسی سیاسی اتحاد کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہو، اس لیے آپ کو 18ویں ترمیم کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، اس وقت آپ دیکھیں نا کہ آپ جب اقتدار کی طرف بڑھتے ہیں تو اس طرح کے جو سیاسی اتحاد ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں، جس کے بعد میں اتحادی مخلوط حکومت بھی تشکیل دی جاتی ہے. دیکھیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے حالات کی طرف دیکھنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ ابھی سجاد خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ 2018 کے انتخابات میں ان کی قیادت نااہل تھی اور جیلوں میں تھی، یہ نمبر 2 پر ہے. آج آپ سچویشن دیکھیے، میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ کسی ایک جماعت کی قیادت جو ہے وہ جیل میں ہے اور وہ اب نمبر 2 پہ ہے. نمبر 1 پہ اب مسلم لیگ نون کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور سیاسی جماعتیں یہ بات کر بھی رہی ہیں. اس لیے لیول پلینگ فیلڈ کی بات بھی کی جا رہی ہے. یہ ایک ٹرم ہے کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے. شاید جو آپ نے آصف علی زرداری صاحب کی بات کی، جس طرح گبول صاحب نے کہا وہ مسئلے کو دیکھ رہے ہیں، ممکن ہے ان کو سندھ کے حوالے سے
کوئی گارنٹی کی ہو یا کسی طرح کی کوئی گارنٹی انہیں بھی دی گئی ہو، اس لیے وہ اس آپ کے الیکشن کمیشن کے ادارے پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور واحد وہ لیڈر ہیں کہ جنہوں نے الیکشن کمیشن پر اعتماد کا اظہار کیا، ورنہ کسی سیاسی لیڈر نے ابھی تک یہ بات نہیں کی. انہوں نے کہا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے. ایک طرف اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں گارنٹی کی بات، ایک طرف اگر پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ وہ سندھ یا پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے اور واقعی سندھ میں وہ ایک عرصے سے حکومت کر رہے ہیں، تو پھر انہیں کیا ضرورت ہے گارنٹی اگر عوام ان کے ساتھ ہیں تو؟ دیکھیے آپ کو عوام کے ساتھ ساتھ باقی جو انگریڈینٹس ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا اور ایم کیو ایم کا اتحاد وہ ایسے ہی ہو گیا؟ الیکشن سے پہلے دونوں سیاسی جماعتیں بالغ سیاسی جماعتیں ہیں، میچور ہیں، اور آپ نے اگر اقتدار کی سیڑھی پر چڑھنا ہے، دیکھیے شہزاد چلیے مجھے کھل کر بات کر لینے دیجیے کہ شاید سجاد خان صاحب اس کو نہ مانیں. اگر آپ نے اقتدار کی سیڑھی پر چڑھنا ہے پھر آپ کو باپ ٹیم کی ضرورت ضرور ہوگی. دیکھیے پھر اس طرح ممکن نہیں ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ایم کیو ایم ہمیشہ انتخابات کے قریب جا کر یا انتخابات کے بعد جا کر وہ سیاسی اتحاد کرتے ہیں. تحریک انصاف بھی جب جیت کے آئی اس نے بھی ان سیاسی جماعتوں کی مدد لی اور کوئی مذائقہ نہیں ہے. جب آپ کو دیکھیے جب آپ کو 2/3 میجارٹی نہیں ملتی اور جب آپ نے اتحاد بنانا ہے تو پھر آپ کو نہیں سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت کیا ہوتا تھا شہزاد پلیز، اس وقت انتخابات کے بعد یہ سیاسی اتحاد بنتے تھے، انتخابات سے پہلے سیاسی اتحاد پتہ چل جائے کون کس کے ساتھ انڈیکیٹ کر رہے ہیں نا. اس لیے تو بلاول بھٹو زرداری اتنا اگریسو ہے نا. ان کے اپنے ووٹر ہیں، ایم کیو ایم کے اپنے ووٹر ہیں، اگر وہ خوش ہیں تو ہمیں کیا پرابلم ہے، کوئی کیا مسئلہ ہے. خیر ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. انداز بدل گئے، اہم ایشوز کے اوپر ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے کہ دیکھنی ہے کہ اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے. یہی ہے نا پرابلم کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بات کو رکھنا کیسے ہے. کیا ہم نے خود کو بدلا؟ سر فہرست جو رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے نصاب میں تبدیلی. سب سے میجر پرابلم ہم فیس ہی کرتے جب پیرنٹس آ کے کہتے کہ موبائل نے ہمارے بچے کی زندگی تباہ کر دی. پیڈوفیلیا از the main issue as well these days جو اجاگر ہو رہا ہے. مہذب معاشرے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دیتے ہیں جس سے ایک مہذب قوم کا وجود سامنے آتا ہے. باہر کی دنیا وہی دیکھے گی جو آپ کا اصل چہرہ ہے. پہلے آپ تو دیکھیں کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. وہ کون سے موضوع ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے اور اگر ابھی بات نہ کی تو بہت دیر ہو جائے گی. جس سمت میں وہ لے جانا چاہتے تھے بدقسمتی سے ہم اس سمت میں بعد میں جا نہیں سکتے. دیکھیے پروگرام مہذب دنیا کے سنگ اپنی ہوسٹ سارا خان کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر. میں فریال علی گوہر بات سے بات میں آپ کے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات کر رہے تھے سیاسی جماعتوں کے آپس کے جوڑ توڑ کی. سجاد خان صاحب، شیخ صلاح الدین صاحب، نادر گبول صاحب اور انور رضا صاحب ساتھ موجود ہیں. شیخ سجاد خان صاحب، آپ کے جماعت کے حوالے سے گفتگو جو انور رضا صاحب نے کی، میں چاہوں گا اگر اس پہ کوئی آپ جواب دینا چاہیں. دیکھیں جی، آپ کو کہا جا انور رہا رضا صاحب نے ہے کہا، اب فیورٹ کیوں کہا جا رہا ہے؟ نہیں، انور رضا صاحب نے کہا کہ اس وقت مسلم لیگ نون اندر تھی، اب پی ٹی آئی اندر ہے. دیکھیں جی، ہمارے خواجہ سعد رفیق صاحب نے واضح طور پہ وہاں پہ لاہور میں یہ کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی آدمی کو آپ باندھ کے ہمارے ساتھ مقابلہ کریں. ہمیں اپنے آپ پہ اعتماد ہے. ہمیں اعتماد کس وجہ سے ہے کہ 2018 میں بھی جس وقت آپ کہتے ہیں کہ تمام سہولیات ہمیں پابند سلاسل کیا گیا، ہم پہ الزامات لگے، ہمارا میڈیا ٹرائل ہوا، ہمارا جوڈیشل ٹرائل ہوا، اس کے باوجود الیکشن میں جو ہم نے پرفارمنس دی تو وہ ثابت کرتی ہے. آج دیکھیں اگر ہمیں فری کر دیا گیا، آج ہم پہ وہ جھوٹے کیسز نہیں بن رہے تو ہمیں ہم تو کہتے ہیں ان کو بھی باہر نکالیں. مزہ تو تب آئے گا نا. ہم نے الیکشن لڑا ہے، میں نے پی ٹی آئی کی حکومت میں الیکشن لڑا ہے. فیڈرل منسٹر تھے شیخ رشید صاحب پی ڈی کے، فیاض الحسن چوہان صاحب صوبائی وزیر تھے، ایڈمنسٹریشن ان کی تھی، ڈی سی کمشنر سب ان کے تھے. مجھ پہ الیکشن کے دوران پہ کیسز بنائے گئے، اغوا کے کیسز پہ بنے، لیکن میں نے ماشاءاللہ پرفارم کر کے دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو آپ باندھ دیں اور ہمیں کھلا چھوڑ دیں. یہ کیا وہ ہم تو چاہتے ہیں اوپن کریں.
اگر دیکھیں نا لیکن ریاست کے کچھ اگر معاملات ہیں جیسے 9 مئی والے معاملات ہیں اس میں مداخلت نہیں کر سکتا یا ہماری جماعت مداخلت نہیں کر سکتی. وہ ایک ایسا سلسلہ ایسا ہے کہ اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین کیا گیا ہے یا ان کے بارے میں یہ تو ریاست کا مسئلہ ہے. لیکن الیکشن میں ہم چاہتے ہیں کہ تمام کو لیول پلینگ فیلڈ جو اعتراض کر رہے ہیں سب کو کھلا میدان دیا جائے. ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. اگرچہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے اس بات کی تردید کی ہے کہ آپ 18ویں ترمیم کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کا ارادہ رکھتے ہیں اگر آپ الیکشن جیت گئے اور آپ کے پاس 2/3 میجورٹی آ گئی. لیکن میں پھر بھی چاہوں گا تو تاثر ابھی تک وہی ہے. اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بات کی کہ آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اگر آپ الیکشن جیتے تو شاید 18ویں ترمیم کو آپ رول بیک کرنے کی کوشش لیکن یہ تو مفروضے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم بلاول بھٹو کے والد صاحب نے 2010 میں غالباً یہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو بڑی طویل گفتگو کے بعد یہ سب شامل تھے. ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے یہ ایک بہتری کا سبب بننا تھا. اور میں نہیں سمجھتا جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ نے اور عرفان صدیقی صاحب نے واضح طور پہ وہ ہماری مشاورتی جو کمیٹی ہے اس کے منشور کمیٹی کے ممبر ہیں اور ہمیں کوئی میرا اس سے فائدہ نہیں ہے. ہمیں کوئی فائدہ, ہم تو چاہتے ہیں کہ صوبوں کو اختیار ملنا چاہیے, صوبے خود مختار ہوں تاکہ بلیم نہ کر سکیں. لیکن ایک بات اور بھی ہے جو انور رضا صاحب نے کہا کہ آپ سب لوگوں نے نیک نیتی کے ساتھ یہ ترمیم پاس کی اور یہی ارادہ تھا کہ اقتدار آگے ڈیلیگیشن آف پاور ہو جائے صوبوں کو. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ صوبے جس طرح پرفارم کر سکتے تھے ویسے نہیں کیا, اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, ڈیلیگیشن آف پاور نہیں ہوا. اس چیز کو اب کیسے انشور کریں گے اگر آپ اقتدار میں آ گئے؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں یہ سب سے بڑا ہے کہ فیڈرل حکومت پہ الزام نہیں لگا سکتے. جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور 10 سال سے خیبر پختونخوا میں صوبے کے حکومت بھی ان کے پاس تھی. اگر وہ وہاں پہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم اتنے ڈیم بنوائیں گے, اتنی یونیورسٹیز بنیں گے, یہ ہوا, وہ پرفارم نہیں کر سکے تو وہ وفاق پہ گلہ نہیں کر سکتے کہ وفاق نے ہمیں پیسے نہیں دیے. صوبوں کو وفاق جو ہے اپنے اس میں سے 57% جو ہے NFC ایوارڈ کے ذریعے وہ ایک علیحدہ ان کو وہ پیسے دیتے ہیں. باقی وفاق کے اوپر جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ باقی ذمہ داریاں ہیں, جو لونز ہیں وہ ادا کر دیں, وہ الگ چیز ہے. لیکن صوبوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں شروع سے ہی یہ ایک تھا کہ صوبوں کو خود مختاری دی جائے. اگر 18ویں ترمیم میں صوبوں کو خود مختاری دی گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نہیں ہیں کوئی کہ ہم اسے چھیڑ چھاڑ کریں. اور ہماری جماعت نے تو واضح طور پہ یہ بیان دیا. باقی جیسے 18 ماہ میں جتنی بھی جماعتیں سیاسی جماعتیں تھیں, میاں شہباز شریف صاحب نے سب سے مل کر, اور جیسے سینسس کا مسئلہ تھا MQM کو اس پہ اعتراضات تھے, ہم نے, اور الیکشن واقعہ نومبر میں ہونے چاہیے تھے, لیکن ایک اگر ہم یہ نومبر میں الیکشن کرا دیتے تو آج MQM جو ہے وہ اس بات کا وویلا کرتی جی کہ یہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینسس بھی بہت ضروری تھا اور آج جو ڈیٹ مل گئی ہے شکر اللہ پاک کرے کہ الیکشن, ہم تو چاہتے ہیں جتنی جلدی الیکشن ہو. ملک جس اس منجدار میں پھنسا ہوا ہے ایک سٹیبل گورنمنٹ بھی آئے گی وہی اسے نکال سکتی ہے. بالکل صحیح. نادر گبول صاحب, ابھی شیخ صلاح الدین صاحب بات کر رہے تھے اور انہوں نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو اختیارات 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں سے مقامی حکومتوں تک منتقل ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. سندھ اس کی ایک مثال ہے, بار بار اس پر بات ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے جب ایک نیک نیتی سے کی, یقیناً میں کہتا ہوں 18ویں ترمیم آپ نے پاس کی, تو جو کام ہونا تھا اس کی ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جو امپلیمنٹیشن ہونی تھی وہ کیوں نہیں آپ کر پائے؟ دیکھیں جتنے اختیارات 18 ترمیم کے بعد صوبوں کو ملنے چاہیے تھے اتنے نہیں ملے. ہم پھر بھی چھین کے لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں. سندھ کے اندر جتنے اختیارات ہمیں ملے ہیں, جتنے وسائل ہمارے پاس تھے, اس سے جو ہم نے ریکارڈ ڈیولپمنٹ کی ہے سندھ کے اندر, وہ اس سے تو کوئی بھی آرگیو نہیں کر سکتا نا. NICVD جیسا ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوشن ہم نے سندھ کے اندر بنایا ہے, صرف کراچی کے اندر نہیں. لیکن ایک منٹ نادر گبول صاحب مجھے بتائیں وہ کون سے اختیارات ہیں نہیں ملے؟ ہیلتھ صوبے کے پاس ہے, لا اینڈ آرڈر صوبے کے پاس ہے, ایجوکیشن صوبے کے پاس ہے, باقی دیگر معاملات جو ہیں میں گنوا سکتا ہوں وہ صوبے اس کو چلا رہے ہیں, آپ ایک NFC سے اپنا حصہ بھی وصول کر رہے ہیں. تو مقامی حکومتوں کو آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ دیکھیں NFC ایوارڈ کے تحت بھی جو فنڈز ملنے ہوتے ہیں اس میں بھی ہر دفعہ رکاوٹیں آتی ہیں, اس میں بھی ہر سال ڈیلیز آتے ہیں. فنڈز کے جو فلڈز کے جو فنڈز ہمیں ملنے تھے, جو ایمرجنسی فنڈز ملنے تھے, اس کے حالانکہ ہم حکومت کا حصہ تھے, شہباز شریف صاحب کی حکومت کا حصہ تھے, مگر بلاول صاحب نے بہت ووکلی اس چیز کو ایکسپریس کیا کہ ہمیں وہ فنڈز جو فلڈ ریلیف کے ملنے تھے وہ ہمیں نہیں ملے. تو اس طرح کی چیزیں وفاق کی طرف سے
ہر دفعہ کی جاتی ہے، بدنیتی دکھائی جاتی ہے، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ہے سندھ کے اندر سے جو ہم فنڈز جنریٹ کرتے ہیں سندھ کی چلیں یہ تو بات ہو گئی نا 2008 سے 13 تک بھی گورنمنٹ فیڈرل حکومت بھی ان کے پاس تھی، چلیں صوبائی بھی ان کے پاس تھی. جو میں سوال کرنا چاہ رہا تھا وہ سجاد خان صاحب نے کر دیا آپ سے کہ 2008 سے 13 تک جب آپ کی حکومت تھی، وفاق میں آپ تھے، سندھ میں آپ تھے، اس وقت ڈیلیگیشن آف پاور کیوں نہیں ہوا بلدیات تک؟ دیکھیں ڈیلیگیشن آف پاور بلدیات میں ابھی بھی ہوا ہے، ابھی آپ اس چیز سے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ جو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جی 4 محکمے ہیں مرتضیٰ واب صاحب کے پاس جس کو وہ چلا رہے ہیں، جو صحیح ہونا چاہیے، جتنے اختیارات ملنے چاہیے وہ نہیں ہے. شیخ صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پہلے آپ فنش کر لیں نادر قبول صاحب. دیکھیں ابھی جو ہم نے ٹاؤن چیئرمین کا سسٹم لایا ہے، ٹاؤن لیول تک اختیارات ہم نے دیے ہیں، ٹاؤن چیئرمینز کے پاس تمام اختیارات ہیں، ریونیو جنریشن، ریونیو کلیکشن بھی ٹاؤنز ہی کر رہی ہے اور اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں. اور ابھی کراچی کے اندر اسپیشلی میئر بھی ہمارے ہیں، اور جس طرح بلاول صاحب نے ابھی پچھلے دنوں سپیچ میں کہا تھا کہ سی ایم بھی ہمارے تھے، اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن کے بعد پی ایم بھی ہمارا ہوگا. تو ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ تمام لیولز پہ ہماری گورنمنٹ ہو، اس کے بعد پھر کوئی اختیارات کا کوئی گنجائش رہے ہی نہیں، اور انشاءاللہ پھر جو آپ دیکھیں گے کہ مزید کام کریں گے. آلریڈی کام کیا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کام نہیں کیا، مزید جو خیر پھر تو اگر ایسا ہو گیا کہ پی ایم بھی آپ کے، سی ایم بھی آپ کے، پھر تو خیر کوئی آپ کے پاس مطلب کوئی جواز نہیں ہوگا کہ آپ منتقل نہ کریں. خیر شیخ صاحب مجھے پہلے اس سے کوئی کامنٹ کریں، مجھے یہ بتائیں کہ بلدیات کے پاس اگر خالی کراچی کی بات کر لیں مثال کے طور پہ، تو وہ کون سے اختیارات ہیں جو ہونے چاہیے اور اب نہیں ہیں، اور اس وقت میئر کے پاس کیا اختیارات ہیں جو وہ انجوائے کر رہے ہیں؟ شیخ صاحب آپ سے سوال کیا. اچھا یہ جو ہے آپ نے سوال کیا لیکن مجھے پورا سوال سمجھ نہیں آیا. سوال میں نے یہ کیا ہے کہ آپ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت سے بلدیاتی حکومت تک اختیارات منتقل ہونے چاہیے 18ویں ترمیم کے تحت، کراچی کو مثال بناتے ہوئے یہ بتا دیں اس وقت میئر کے پاس کیا اختیارات ہیں اور قانوناً کیا کیا اختیارات مزید ہونے چاہیے جو کہ ان کو نہیں منتقل ہوئے. دیکھیں شہزاد صاحب بات یہ ہے کہ ہم کوئی ایسے اختیارات نہیں مانگ رہے جو کہ آئین سے ہٹ کے ہو. آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ 140A کے تحت جو اختیارات ہم منتقل کرنے کی بات کر رہے تھے، چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی جاتے جاتے آخر میں صرف اس کی تشریح کر کے چلے گئے اگر وہ امپلیمنٹ کروا دیتے. کیونکہ دیکھیں جو قانون لکھا ہوا ہے 140A کے تحت، اس میں تمام اختیارات بلدیاتی نمائندوں کو دینے ہیں. تمام اختیار بلدیاتی نمائندے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام فنڈز بھی ان کو دینے جو کہ ڈیولپمنٹس کے ہیں. یہ ہم نے تقریباً 4 سال اس بات پر یہی گفتگو کرتے رہے کہ کسی طریقے سے یہ اختیارات آ جائیں. اب آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی دیکھیں کس طرح سے انہوں نے جس وقت یہ ایک تو یہ کہ جس طرح الیکشن ہوئے آپ کو پتہ ہے، اور جس الیکشن کے بعد تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ ایسی لگ گیا کہ کیسے میئر بنے گا، اور ایک ایسا میئر بنایا گیا اس کراچی کے اوپر مسلط کیا گیا جس نے الیکشن ہی نہیں کانٹیسٹ کیا تھا، بعد میں تو کر لیا الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا، اس کو میئر بنا دیا. اس کے بعد وہ تمام اختیارات چاہے وہ واٹر اینڈ سیوریج کے ہوں، کراچی سندھ بورڈ کے ہوں، کے ڈی اے کے ہوں، KMC، تمام چیزیں تو پھر اس کے بعد وہ خود ہی لے لیے نا. جو اختیارات ہم پہلے کہہ رہے تھے وہ اختیارات انہوں نے ایک غیر منتخب حکومت کو انہوں نے کس طرح دیے، اس لیے کہ ان کے اپنے لوگ تھے. تو یہی چیز تو ہم مانگ رہے تھے ان سے پہلے بھی کہ بھی تمام جتنے بھی جو ادارے ہیں وہ ادارے اگر ہاتھ میں نہیں ہوں گے تو ہم کیسے کام کریں گے. یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، کچرا اٹھانے کا انتظام اگر KMC کے پاس نہیں ہوگا تو کون کرے گا؟ یہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب لے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی ان کے پاس، مطلب کے ڈی اے ان کے پاس کون سا ایسا ادارہ، واٹر اینڈ سیوریج، یہ ایک کراچی کا ایک اہم ادارہ ہے. اگر ہم اس میں کام نہیں کریں گے تو بیکار ہے، پھر ہم یہ ساری چیزیں لے کے کیا کریں گے؟ تو یہ آئینی قانونی حق ہے کہ اس اختیارات کو دیا جائے. ہم کوئی ایسے اختیارات نہیں مانگ رہے جو کہ آئین سے ہٹ کروں. ٹھیک، بالکل صحیح. انور رضا صاحب یہ بات اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں. دوسرا جو پاکستان، حکومت پاکستان اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تو ایک بات بیچ میں آئی کہ ہم 5 سالہ ترقیاتی پروگرام پر کریں، اور آپ کو یاد ہوگا پاکستان کا 5 سالہ ترقیاتی پروگرام پوری دنیا میں مشہور تھا. ساؤتھ کوریا اس ماڈل کو لے کے آج کہاں پہنچ گیا. تو یہ
کہتے ہی ہیں ایکسپرٹس کہ آپ 15 20 30 35 سال کے پروجیکٹس پہ پیسہ نہ لگائیں, آپ صرف 5 سال, حکومت کا ٹینیور 5 سال کا, تو 5 سال میں جو آپ کر سکتے ہیں اس تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. تو آپ کے خیال میں یہ بات مناسب ہے کہ نہیں؟ دیکھیے شہزاد, یہ بات بالکل درست ہے, لیکن اس وقت ہمارے پاس یہ بھی گنجائش نہیں ہے جو بھی منتخب حکومت ہوگی کہ وہ 5 سالہ منصوبوں, ترقیاتی منصوبوں پر فنڈز ایلوکیٹ کر دے. ہمارے لیے ضروری کیا ہے جو منتخب حکومت ہوگی کہ وہ جو پالیسی کا تسلسل ہے وہ رہنا چاہیے. وہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی اس سے پھر پاکستان کو فائدہ ہوگا. ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز اس لیے دوسرے کی پالیسیز کو آگے لے کر نہیں چلتی کہ انہیں ان کی ذات کو یا ان کی جماعت کو اس کا فائدہ یا ان کی حکومت کو نہیں ہوتا, ملک کو اس کا نقصان ضرور پہنچتا ہے. لہٰذا پالیسی کا تسلسل جاری رہنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. فنڈز اس وقت آپ IMF کی ڈیمانڈ ضرور ہے, یہ کڑی شرط ہے, لیکن آپ کر نہیں سکتے, فیزیبل نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں. دیکھیے آپ کی بجلی چوری ہو رہی ہے, گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, آپ کی پیٹرول پرائسز کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہیں, آپ کا استحکام نہیں ہے. معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. اب یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کی گورنمنٹ بننے کے بعد بھی آپ کو کم از کم 6 ماہ لگیں گے سیاسی استحکام کے لیے, کیونکہ جو بھی ہارنے والا ہوگا وہ جیتنے والی گورنمنٹ کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. شور شرابہ ہوتا رہے گا پارلیمنٹ کے اندر بھی, پارلیمنٹ کے باہر بھی, لیکن آپ کو پالیسیز کا تسلسل رکھنا ہے اس لیے تاکہ آپ کا ملک ترقی کر سکے, نہ کہ آپ اپنی حکومت کو یا اپنی جماعت کو فائدے کے لیے پالیسی کے تسلسل کو کٹ کر دیں. ٹھیک. سجاد خان صاحب, ایک ویسے کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کی حکومت آتی ہے 5 سال کے لیے, آپ منصوبہ دیتے ہیں 8 سال پر مبنی, 10 سال پہ مبنی, اور جیسے بھی یہ بات کر رہے تھے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ اگلی حکومت آپ کے منصوبے کو یا پالیسی کو جاری رکھے گی. تو یہ ایڈوائزیبل نہیں ہے کہ آپ اپنے ٹینیور کے مطابق اسی طرح ترقیاتی پروگرام بھی, بجٹ بھی اور منصوبے بھی بنائیں تاکہ 5 سال بعد آپ کہیں جی ہم نے یہ ڈیلیور کر دیا, نہ کہ اگلی حکومت پر چھوڑ جائیں. دیکھیں شہزاد بھائی, کچھ منصوبے ایسے ہوتے ہیں جو 5 سال میں تکمیل پہ نہیں پہنچ سکتے. درست. اور کنٹینیوٹی جو ہے تمام ممالک میں ایک اچھا منصوبہ ہے کنٹینیوٹی. جیسے اب آپ گزشتہ ہمارے 2014 میں میاں نواز شریف صاحب نے سی پیک کا جس پہ ہم نے کام شروع کر دیا, اس وقت اسد اقبال صاحب وہاں پہ اس وزیر تھے منصوبہ بندی کے, لیکن بدقسمتی کہ نیکسٹ گورنمنٹ آئی, وہ ایک ایسا منصوبہ تھا جو پاکستان کی ترقی کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا, لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ اس منصوبے کے ساتھ کیا حشر کیا گیا. اگر وہ منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچ جاتا تو آج اللہ کے فضل سے اس منصوبے پہ ہمیں ان سے آمدن آنی شروع ہو جانی چاہیے تھے. چہ جائے کہ آج ہم دوبارہ اسے شروع کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ تسلسل جو ہے تمام حکومتیں جو ہے وہ آپ کی بات درست ہے. میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں, جیسے ابھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اس وقت, ہم نے معیشت کو بحران سے نکالنا ہے, جو کافی حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں اور بھی ہم نے کام بہت سارا کرنا ہے. تو بجائے اس کے یو آر رائٹ کہ اگر ہم فرض کریں ہم کوئی نیا ڈیم بنانے جاتے ہیں تو اس میں 12-15 سال چاہیے, لیکن کیا اس موقع پہ ان موجودہ حالات میں ہمیں 5 سال کے پیکج پہ یا منصوبے پہ فوکس کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں ہمیں اس منصوبے پہ فوکس کرنا چاہیے, اور آئندہ آنے والی حکومت کو بھی چاہیے کہ جو ملک کے مفاد میں ہو, نہ کہ اپنی تختی لگوانے کے لیے ایک منصوبہ, ایک اچھا منصوبہ آپ کے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا رہا ہے تو اب محض اس خاطر کہ یہ بینیفٹ جو ہے یہ فلاں گورنمنٹ جو ہے وہ نہ اٹھا لے. جیسا کہ ابھی دیکھیں اب آپ کے سامنے اس وقت پاکستان سب سے بڑا خسارہ PIA ہے, اسٹیل مل ہے, لیکن کوئی حکومت ڈر کے اس پہ کام نہیں کر سکی. جیسے اب ابھی ہم نے نچکاری کی, اور آج ہی بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ میں PIA کے ساتھ کھڑا ہوں, نچکاری نہیں ہونے دیتا. کل آپ کے پاس پیٹرول نہیں تھا PIA کے جہاز میں جو پشاور تک پیسنجر یا لاہور تک لے کے جا سکے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر اس پہ کوئی حکومت کام کرتی ہے اور دوسری سیاسی حکومت مجھے دیکھتی ہے جو خربوں کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے, جس سے ہم مزید ڈیولپمنٹ اپنی کر سکتے ہیں, ملک کے مزید بہتری کی طرف جا سکتے ہیں, لیکن اس ایک بعض اپنی سیاست چمکانے کے لیے یا اس کرنے کے لیے ایک ملک کو آپ داؤ پہ لگا دیں, اور وہ منصوبے جو آپ کی بہتری کی طرف جائیں ان کو آپ نہ ہونے دیں, اور صرف عوام سے پذیرائی حاصل کرنے کے لیے یا وہاں کے جو ورکرز ہیں ان سے. اب ہمیں سوچ کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس وقت انتہائی جو آپ مہنگائی ہے, تباہی ہے آپ کے ملک میں, غریب آدمی تو روٹی نہیں کھا سک رہا, کیونکہ جتنا بھی ہمارا جو پیسہ ہے وہ سارا ان خسارے, جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ سارے خسارے, ریلوے ہے وہ خسارے میں چل رہا ہے, PIA ہے وہ خسارے میں چل رہا ہے, اسٹیل مل ہے وہ خسارے میں چل رہی ہے. تو جب تک آپ ان چیزوں کو کلا کما نہیں کریں گے ملک کیسے ترقی کرے گا؟ چلیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو آپ کا بڑا اختلاف ہے, پیپلز پارٹی کا بھی, اب MQM بھی ان کے اتحاد سے نکل گئی. سوال یہ کہ یہ انڈرسٹینڈنگ تو آپ بآسانی کر سکتے تھے
وہ بڑی بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے ٹرم میثاق معیشت کی، شہباز شریف صاحب نے بات کی تھی. سو اگر وہ لوگ نہیں آئے تو آپ کی جماعت کو، پیپلز پارٹی کو کس نے روکا تھا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ڈیولپ کر لیں، لوگوں کو بتا دیں کہ جی حکومت اگر ان کی نہ بھی رہی اور ہماری حکومت آ گئی اگلے 5 سال کے انتخابات کے بعد تو معاشی پالیسیاں جاری رہیں گی، آپ وہ بھی نہیں کر سکے؟ دیکھیں ہم نے تو اس وقت گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی اور وہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے. جیسا کہ شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر بنے، انہوں نے جو پہلی سپیچ تھی اس میں میثاق معیشت کے بارے میں انہوں نے کہا گو کہ آپ الیکٹڈ نہیں ہیں، آپ سلیکٹڈ ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھنا چاہتے ہیں. کیوں کہ ملک کے مفاد میں تھا. آپ کے سامنے ہے جب کہ 2014 میں جس وقت دہشت گردی عروج پہ تھی تو میاں نواز شریف صاحب خود چل کے بنی گالا عمران خان صاحب کے پاس گئے، جو اس وقت ہمارے اسمبلی کے باہر بیٹھ کے گل یہ دے رہے تھے تمام ممبران کو جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جو اسمبلی کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. میاں نواز شریف صاحب کیوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب نہ جاتے تو ملک میں دہشت گردی ختم نہ ہوتی. اور آپ کے سامنے اس وقت 2014 سے لے کے 2018 تک ہم نے 16 ماہ کے لیے آپ حکومت میں آئے، ساری جماعتیں ساتھ تھیں، اس وقت بھی آپ نے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں کی؟ دیکھیں اس وقت 16 جتنی جماعتیں ہمارے ساتھ تھیں ہم نے ان کے ساتھ مل کے چلنا تھا. ہم اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ہم نے آن بورڈ پیپلز پارٹی کو لیا، ایم کیو کو لیا، بلوچستان کے لیڈروں کو، ساری جماعتوں کو مل بیٹھ کر. اور پھر آپ اکیلے جو فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، جب 16 بندے مل کے بیٹھے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر ساروں کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے. ویری رائٹ. نادر قبول صاحب، یہ جو بات ہے کہ معاشی پالیسیاں جاری رہیں، ٹھیک ہے اگلی حکومت کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پالیسی لے کے آئے، لیکن جو معاشی پالیسیاں ہیں اس سے ہم نے دیکھا کہ اس کے تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوا. تو پھر اگین بات وہی آ جاتی ہے جو IMF بات کر رہا ہے کہ 5 سال تک محدود رکھیں منصوبوں کو اپنے، یا سیاسی جماعتیں اتنی میچور ہو جائیں کہ جو ملکی مفاد میں پالیسیاں ان کو جاری رکھا جائے چاہے حکومت کسی کی بھی ہو. جی دیکھیں بالکل ہونا تو ایسے ہی چاہیے کہ پاکستان کے فائدے میں اگر کوئی بھی انیشیٹو کسی بھی حکومت نے لی ہو تو آنے والی حکومت کو چاہیے کہ اس کو کنٹینیو کرے، اسپیشلی اگر عوام کو اس سے معاشی ریلیف مل رہا ہے، اگر عوام کے اندر روزگار بڑھ رہی ہے، پاکستان کی انٹرنیشنل اگر سٹینڈنگ اس سے بہتر ہو رہی ہے. مگر انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے وہی جس طرح باقی دوست ذکر کر رہے تھے کہ جو بھی حکومت آتی ہے پھر وہ اپنے پوائنٹ سکورنگ میں اپنا ایک ٹریڈ مارک لگانے کے لیے یا اپنی واہ واہ کرانے کے لیے پھر اپنا کوئی نیا فیتا کٹوا دیتی ہے، نیا کوئی وہاں پہ سنگ بنیاد رکھ لیتی ہے. تو 5 سال والی جو بات ہے آئی تھنک ایک اچھا سجیشن ہے. پاکستان اس وقت جس معاشی موڑ پہ کھڑا ہوا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک پاکستان کے اندر اس وقت ایسا پوٹینشیل ہے کہ اگلے 10 یا 15 یا 20 سال کی پلاننگ کر سکے. ایک شارٹ ٹرم پلاننگ کر کے ایک سیریز آف شارٹ ٹرم پلانز لے کر آئے اور ان کو امپلیمنٹ کرے تو وہ آئی تھنک ایک بہتر مینیجیبل سچویشن بھی ہوگا اور تمام حکومتوں کو پھر موقع بھی ملے گا کہ اگلے الیکشن میں جب جائیں تو وہ بتائیں کہ انہوں نے پچھلے 5 سال میں کیا چیز کی ہے پاکستان. ٹھیک، شیخ صاحب یور ٹیک آن دس، لاسٹ کامنٹ. شیخ صلاح الدین صاحب آپ سے سوال کیا ہے کہ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ہاں بس دوبارہ سے تھوڑا یہ آواز آپ کی بہت مطلب میں سن نہیں سک رہا ہوں. میں سوال یہ تھا کہ جو بحث ہو رہی ہے 5 سالہ منصوبے یا سے اگلے جو حکومت آتی ہے وہ تبدیل کر دیتی ہے تو ہمیں محدود رہنا چاہیے وسائل کو دیکھتے ہوئے، یا ہم سیاسی جماعتیں اتنی میچور ہو جائیں کہ ملکی مفاد میں جو معاشی پالیسیاں ان کے تسلسل کو جاری رکھنے کو انشور کریں؟ نہیں، میں بالکل نہیں سن پا رہا ہوں. شیخ صاحب اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز کلیئر ہے؟ اب تھوڑی سی آئیے. جی سوال یہ ہے کہ معاشی پالیسیوں کا تسلسل کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے پاکستان کی معیشت کی وہ اب سب کے سامنے، عوام کے سامنے بھی ہے اور ہم بدترین اس وقت پوزیشن کے اندر ہیں. اب جب سے یہ ہماری ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے اس نے کچھ اصلاحات کی ہیں، کچھ IMF سے بات چیت جو ہوئی ہے اس سے تھوڑا سی بہتری آئی تھی. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایکسچینج ریٹ کے اندر ڈالر میں بھی، اور پیٹرول پرائسز بھی تھوڑی سی کم ہوئی ہیں اور مزید اب کم ہونے جا رہی ہیں. اچھا دیکھیں جب تک کہ ایک تو یہ ہے کہ جب تک کہ اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ملک کے اندر تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی پھر نہیں ہو سکے گی. اکنامک اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے، دونوں بالکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو جب ملک جو ہے پروان چڑھتا ہے اور ملک کے اندر ترقی ہوتی ہے. تو اس وقت ہماری پوزیشن کمزور ہے اس معاملے میں.
ہمارے دوست ممالک بھی تھوڑی بہت ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہو سکا ہے جس طرح ہم چاہتے تھے. تو اب نئی گورنمنٹ جب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی، ہمیں امید ہے کہ بھرپور طریقے سے وہ کام کرے گی قوم کے لیے، پاکستان کے لیے انشاءاللہ. اسی امید پر شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ نئی حکومت جو بھی آئے گی پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے کام کرے گی. بہت شکریہ آپ کا انور رضا صاحب، سجاد خان صاحب، نادر گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، گفتگو سنی پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.